اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کے اس ویڈیو میں کلاس 9 اسلامیات کمپلسری کے آپ لوگوں کے ساتھ ایم سی کیوز ڈسکس کرنے لگے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسلامیات کمپلسری میں آپ لوگوں سے 10 مارکس کے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے چیپٹر وائز موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز انشاءاللہ، جس کی پریپریشن کر کے آپ لوگ 10/10 مارکس حاصل کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر آ جاتا ہے. اس کا ہمارے پاس فرسٹ ایم سی کیوز ہے. لفظ قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب. دوسرا ہمارے پاس ہے تمام مسلمانوں کے ایک قرأت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے تھے؟ تو وہ جنگ یمامہ تھی. لفظ قرآن مجید بنا ہے قرآت سے. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب بھی قرآن مجید ہے. قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا تھا؟ تقریباً 23 ایئرز میں. کون سی کتاب پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا؟ ڈیفینیٹلی قرآن پاک، قرآن مجید. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تمام بنی نو انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید ہی ہے. عہد رسالت میں قرآن مجید عموماً نہیں لکھا جاتا تھا، تختہ سیاہ پر. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام شہید ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوئے تھے جنگ یمامہ میں. یہ اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے جیسے 3 پہ پارٹ میں تھا اور 12 میں. قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا پہلا عملی ماخذ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گناہ کبیرہ میں سے ہے والدین کی نافرمانی. حدیث کا معنی ہے گفتگو. حدیث مبارکہ کے مطابق لمبی عمر ہوتی ہے صلح رحمی سے. اپنے غلاموں کو وہی لباس پہناؤ جو خود پہنو. نیکسٹ ہمارے پاس ہے غلط فتویٰ دینے والا گناہ. فتویٰ دینے والے پر ہے. علم نافعوں سے مراد فائدہ دینے والا علم ہوتا ہے. رزقاً طیباً سے مراد حلال روزی ہے ہمارے پاس. تو یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز. اب ہم چیپٹر نمبر 2 کے ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز اس کے 25 ہیں ہمارے پاس. توحید کا لغوی معنی ایک ماننا کے ہیں. شرک کا لغوی معنی حصہ دار بنانا کے ہیں. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے. سب سے آخری نبی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ الصمد کا مطلب اللہ بے نیاز ہے. سبحانہ کا درست ترجمہ وہ اللہ پاک ہے. عقیدہ توحید کا انکار ہے شرک کا. کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا ذات میں شرک کہلاتا ہے. یہ تمام مخلوق محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی. رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا کے. اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں رسول. بشیرن سے مراد ہے خوشخبری دینے والا. نذیرن سے مراد ہمارے پاس ڈرانے والا ہے. ملک کا معنی ہمارے پاس فرشتہ کے ہوتے ہیں. آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی. ملائکہ کی واحد ملک ہوتا ہے ہمارے پاس. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. مشہور آسمانی کتب کی تعداد ہمارے پاس 4 ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا. تمام آسمانی کتب میں مشترک نہیں ہے. شرعی احکام اس میں جو ہے نا مشترک نہیں ہے. 3 کا ستون ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹ نماز ہے. نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے. کتب علیکم الصیام کا مطلب ہے تم پر روزہ فرض کیا گیا. تو یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 2 کے امپورٹنٹ کوشچن. نیکسٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3 کے ہیں ویری امپورٹنٹ. اس کا فرسٹ ہمارے پاس یہاں پہ 40 ہے. اس کے امپورٹنٹ ہے فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے بنو خزاعہ پر حملہ. نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے سپرد کی. صلح حدیبیہ پیش آیا 6 ہجری میں. معاہدہ صلح حدیبیہ کے مطابق فریقین ایک دوسرے سے جنگ نہیں لڑیں گے 10 سال تک. بنو بکر نے صلح حدیبیہ توڑ دیا 18 ماہ بعد.
فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے، یہ تمام تھے حضرت ابو سفیان، حضرت بدیل، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ سورۃ الفتح کی فرما رہے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا شاندار مثال عفو درگزر کی ہے۔ یہ شاندار مثال خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ 360 بیت اللہ کی چھت پر اذان دینے والا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 13 پہ ہمارے پاس نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کا امیر مقرر کیا تھا۔ حضرت عطاب بن اسید کو وادی حنین کا مکہ سے فاصلہ تقریباً 40 کلومیٹر ہے۔ وادی حنین میں آباد تھے بنو حزان و بنو ثقیف۔ غزوہ حنین کے دوران نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ پر پھینکی مٹھی بھر خاک۔ قبیلہ بنو حزن اور ثقیف کو گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر۔ غزوہ حنین رونما ہوا شوال 8 ہجری میں۔ غزوہ حنین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو پکار کر کہا، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ غزوہ حنین میں مال غنیمت میں اونٹ آئے 24,000۔ غزوہ حنین میں مال غنیمت میں بکریاں آئیں 40,000۔ عام الوفود سے مراد وفود کا سال۔ بنو تمیم کا وفد مدینہ طیبہ حاضر ہوا 10 ہجری۔ کیلولہ سے مراد دوپہر کے وقت آرام کرنا۔ نجران میں بڑی تعداد میں آباد تھے انصاری وفد، عبد القیس میں آدمی تھے 20۔ منظر بن عائد کا لقب تھا اشج۔ وفد عبد القیس کے سردار اشج کی کتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئیں؟ 2۔ وہ کون کون سی تھی؟ یہ ایک شارٹ کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے یہاں سے۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں عرب میں قید پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا کے دوران آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش پیر کے دن ہے۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دادا نے کی۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والا سب سے پہلا کلمہ اللہ کی حمد و ثنا پر۔ تجارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک رہے حضرت قیس بن صائب مخرومی۔ حجر اسود کو نصب فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران وہ مانگے تو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں تشریف رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تمام عبادات میں افضل و اشرف عبادت نماز ہے۔ انسان اگر زندگی میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو وہ لمحہ شمار ہوگا عبادت۔ سخاوت سے مراد ہے کھلے دل سے خرچ کرنا۔ انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اسے مال و دولت عطا کی۔ تو یہ ہے ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3 کے امپورٹنٹ کویشچن۔ نیکسٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 4 ہے، اس کے ہمارے پاس 30 امپورٹنٹ MCQs ہیں۔ کناز سے مراد ہے انسان کو جو رزق ملے اس پر راضی رہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کا اجر برابر ہے روزے دار کے۔ شکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے سورۃ ابراہیم میں۔ قناعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں انسان اسباب کی تلاش چھوڑ دے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر کرتا رہے غور و فکر۔ عملی زندگی میں گزارنے کے لیے اپنے سے کم تر درجے والے کو دیکھنا چاہیے۔ مال میں حسن و جمال میں، رزق میں امانت و دیانت کا تعلق ہے زندگی کے ہر شعبہ میں۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں موجود ہیں کفار مکہ کی۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کفار مکہ کی امانتیں واپس لٹائیں۔ حضرت علی نے حدیث مبارکہ کے مطابق مجلس میں کی گئی بات امانت ہے۔ امانتوں کی ادائیگی کا حکم مذکور ہے سورۃ النساء میں۔ جو امانت پوری نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اپنے اموال میں غرباء مساکین کی معاونت کا فریضہ ادا کرنا اغنیا ہے۔ کافر اور مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے صادق الامین،
اور امین ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے زمین پر اکڑ کر چلنا، یہ تکبر کی ایک صورت ہے۔ متکبر شخص محروم رہتا ہے اطمینان قلب سے۔ تکبر میں مبتلا شخص کو کہا جاتا ہے، متکبر بھی اس کو کہتے ہیں، مغرور بھی کہتے ہیں، تو علی بے دونوں اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دوسری کتاب میں تکبر کی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ 3 رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ فرعون نے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تکبر کی وجہ سے زمین پر اکڑ کر چلنا ایک صورت ہے۔ تکبر کی ابلیس نے کس سے حسد کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سب سے پہلا حسد ابلیس نے کیا تھا۔ نیکیوں کو کہا جاتا ہے حسد۔ حاسد کس کے پیروکاروں میں شمار ہے؟ ابلیس کے۔ حرام نہیں ہے رزق یہود مدینہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے حسد کی وجہ سے۔ تو یہ ہیں چیپٹر نمبر 4 کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز۔ نیکسٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 5 ہے، اس کے 25 آپ لوگوں کے ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں۔ یہاں سے یمن کا معنی ہے قسم، کس قسم پر کفارہ ہے؟ یمن منعقدہ پختہ ارادہ سے کھائے جانے والی قسم کے کفارے کی ایک صورت 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ قسم توڑنے پر روزہ لازم ہے، 3 روزے رکھنے پڑتے ہیں قسم اگر توڑی جائے۔ کس قسم سے منع کیا گیا؟ آباء و اجداد کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نہیں بولتا جھوٹ۔ قسم کا کفارہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے؟ 10۔ مستقبل میں کس کام کی قسم کھانا کہلاتا ہے؟ یمن لغو۔ گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ شہادت استعمال ہوا ہے۔ گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے گواہ۔ کسی بھی معاملے میں گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد 2 ہوتی ہے۔ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا عینی شہادت ہے۔ گواہی میں کتنی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ 2۔ لا تکنتوا الشہادۃ، اور گواہی مت چھپاؤ۔ اسلام میں امانت کی طرح ہے۔ بصری شہادت بت پوجنے کی برابر ہے۔ جھوٹی گواہی حقوق لباس سے مراد بندوں کے حقوق۔ قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کی اقسام 3 ہیں۔ جس شخص کا ہمسایہ بھوکا اور وہ خود پیٹ بھر کر کھائے اس میں نہیں ایمان۔ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ تذکرہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کا۔ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ہر انسان دوسرے انسان کا ہوتا ہے محتاج۔ حقوق العباد میں حقوق والدین، عزیز و اقارب، غیر مسلم، یہ تمام حقوق شامل ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہمسائے کے حوالے سے ہے میرا۔ سورہ نساء کے مطابق پڑوسی کی اقسام 3 ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حقوق میں وصیت کرتے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ ہیں چیپٹر نمبر 5 کے امپورٹنٹ۔ نیکسٹ چیپٹر نمبر 6 کے امپورٹنٹ ہمارے پاس یہاں پہ 30 ایم سی کیو ہوتے ہیں۔ یہ تمام بورڈز کے اسٹوڈنٹ فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ فل مارکس حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت امام زین العابدین کی والد ماجد کا نام امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے تھے؟ 38 ہجری میں۔ دعاؤں پر مشتمل کتاب ہے صحیفہ سعدیہ۔ حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام عبد بن قیس، یہ شارٹ کوشچن میں بھی ہے۔ رہنے والے تھے یمن کے۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا 10 ہجری۔ حضرت ابو شعراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات میں متفق علیہ ہے۔ 50 مہان دعوی سے حصہ ملنے والی عظیم شخصیت حضرت ابو اشرا ہیں۔ صحیفہ صادقہ مرتب کرنے والی شخصیت حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ ان کی راہبانہ زندگی کی شکایت کی والد نے۔ کی کنیت کیا تھی ان کی؟ ابو امیہ تھی۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے مکان فرمایا تھا۔ مالک بن نضر فوت ہوئے۔ شام میں میت نہلانے کا طریقہ سکھاتی ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی جائے پیدائش بدائین ہے۔ حضرت ابو قاسم کشیری کا نام عبد الکریم۔ حضرت ابو القاسم کشیری کا سن پیدائش 986 ہے ہمارے پاس۔ حضرت علی حجویری کی کتاب کا نام کشف المحبوب ہے۔ ان کے کتنے صوفیہ کرام کے حالات قلم بند کیے؟ تقریباً 83۔ شیخ فرید الدین عطار پیدا ہوئے نیشا پور میں۔ شیخ فرید الدین کے والد کا نام عبد الحمید۔ مولانا جلال الدین رومی نے فیض حاصل کیا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملوخات کا نام ہے فوائد الوفود۔ امام
जलाल उद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ की तादाद 500 से जायद। इमाम शातिबी का सन पैदाइश 538 हिजरी का है। इमाम शातिबी को कुरान और तफसीर में हासिल था। यतवल्ला इमाम जलालुद्दीन सयूती का असल नाम अब्दुर्रहमान था। उनकी सन वफ़ात जो है 911 हिजरी है। अल्लामा इब्न खल्दून को मिस्र में किस फ़िक़्ह का मनसब और कज़ा तफवीज़ किया गया? मालिकी। अल्लामा इब्न खल्दून ने उम्र पाए 74 साल। तो ये चैप्टर नंबर 6 के हमारे पास आ जाते हैं। लास्ट हमारे पास है लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 7। इसका हमारे पास पहला फ़ायज़ा अज़मता में जिस उम्दा सिफ़त का ज़िक्र है, खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी। अल्लाह ताला ने खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी के साथ तलकीन किया, अल्लाह ताला पर भरोसे की। इंसान को खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी की वजह से पैदा होने वाला तकब्बुर बचाता है। तहम्मुल इंसान अपने मामलात ऐसे तरीके से अंजाम दे सकता है। माल और दौलत से किसी भी कौम की इज्तिमाई इज़्ज़त व आबरू का सबब खुद एतमादी है। खुद एतमादी का लफ्ज़ी मतलब है अपने आप पे एतमाद रखना चाहिए। इंसान में एतमाद और उम्मीद पैदा करती हैं। हमारे पास खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी दोनों ये चीज़ें। इस्लाम इंसान के जिन इखलाक को साफ अपनाने की तलकीन करता है, उनमें से फहरिस्त ये तमाम आ जाती हैं। फ़ाइज़ा अज़मता, जब आप अज़म कर लें कि मक्की ज़िंदगी 53 साल है, जबकि मदनी ज़िंदगी का दुरानिया 10 साल है। नबी करीम की ऊँटनी का नाम किस्वा है। ये दोबारा से रिपीट है। अमामा का रंग सियाह था। नबी करीम खातमुन नबी फ़तह मक्का पर ऊँटनी पर बैठ कर तिलावत फरमा रहे थे। सूरह फातिहा की। इंसानी जिस्म में सेहतमंद तवाना रखने की तरगीब दी। जिस्मानी रियाजत है। कौन सा मोमिन बेहतर है? ताकतवर जिस्मानी रियाजत से मजबूत होते हैं पट्ठे। हदीस मुबारक के मतलब दो चीज़ों की बड़ी नेमत करा दिया, सेहत और फरागत। हबशी साहबा कौन से खेलों में ज़्यादा? नेज़ाबाजी व घोड़ाबाजी में, घोड़ा सवारी में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम बसतन का मन मिन वुसअत की हैं। हदीस के मुताबिक कितनी नेमतों की अक्सर कदर नहीं की जाती? दो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो कौन सी हैं। वर्जिश एक तरीका है खेल कूद का, जिस्मानी रियाजत में शामिल घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, दौड़, ये तमाम आ जाते हैं। तो ये हमारे पास हैं इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। इंसानी जिस्म में बीमारी का ख़तरा कम हो जाता है वर्जिश से। इंशाल्लाह इन एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करके आप लोग फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।